حضور کے اوپر جادو ہوا تو حضور نے کیا کیا؟ نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میں اپنے جسم کے اندر اسی طرح محسوس کر رہا ہوں، میری اس تکلیف کو دور فرما۔ ہمیں کیا کرتی ہیں؟ گھر میں طبیعت خراب ہے، بیپار بالکل چلتا نہیں ہے، جب دیکھو گھر میں جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، ساس کو دیکھو تو بہو کو ہوتا نہیں، بہو کو دیکھے تو ساس کو ہوتا نہیں، نڑند کو دیکھ نہیں سکتے، تو کیا کرتے ہیں؟ کون کی کردہ لی حضرت ہمارے گھر میں کیا کی ہوگا ہے، ذرا نیمبو کے اوپر دم کر کو دیکھو تو سر کے اوپر کٹ کر لے کو نتھار لیتی، میں خانگی اوپر پڑ کو دیے تو ڈھیلیز میں ٹھوکنا کا تو ڈھیلیز میں نہیں تو ماتھے پہ ٹھوکنا کا لے تو بھئی ٹھوک لیتے۔ ہمیں کرتے سو کاما ایچنا، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ اگر اس طرح کی کوئی تکلیف ہے، ما شاء اللہ کانا، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، اللہ جو نہیں چاہتا وہ کبھی نہیں ہوتا۔ آپ نماز پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ جس کے اوپر جادو ہوا وہ نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں ہے، آپ پڑھو، گھر والے سب پڑھیں، یہ سورتیں پڑھ کر کے دم کریں، اس کو پلائیں، زیادہ سے زیادہ کسی معتبر عالم سے ملاقات کریں، ان سے پانی دم کرائیں، مسجد کے امام سے، انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ان کے پاس جانا، ان کے پاس جانا، ہاتھاں دکھانا، آج کل پواں دیکھنے والے بھی آگے ہیں، پاؤں ایسا رکھے تو وہ بھوتت دم رکھ کو دیکھتے اس کرتے ہیں، ایسے کاما نہیں کرنا۔ لیکن ہمارے نوجوانہ رات بھر وہ ایسا کیا کہ وہ گجی ایسا کہا کہ بیمار ایسا کا موبائلہ دبا لے، یہ تھے گیماں کھیل لیتے تھے، اسے مار رہے اسے مار رہے، یہ دیکھ رہے وہ دیکھ رہے کر موبائلہ کھیل کے ہنکیاں اندر چلے گئیں، پورا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ لوگ آ کو ہمارے پاس پوچھتی، جادو کا نام آیا نا، جادو کا ایک قصہ ہمارے پاس ایک عورت آئی، آ کر بولنے لگی، حضرت ہمارا بچہ کیا بھی بات نہیں سنتا، بولے اس بات کو جواب دیتا، چڑچڑا پن زیادہ ہے، ہمارے سامنے گھر والی کیا کی کردہ لے سکا ہے، نہیں تو ہمارے فلاں رشتہ دار کیا کی کردہ لے سکا ہے، نظر لگ گئی ہمارے بچے کو۔ میں بولا آپ کا بچہ کیا عمر کا ہے؟ بتائے فلاں عمر کا ہے، کیا کرتا ہے، دن بھر کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، اسکول جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے، موبائل کا بولے نہیں، میں کھود کو پوچھا موبائل کا خود استعمال کرتا دیکھتا ہے، نہیں ذرہ خود گھنٹہ 2 گھنٹہ، ان کے حساب سے گھنٹہ 2 گھنٹہ، اس کے حساب سے بچوں کو پہلے دھنڈلا نہ گتو نالیاں گنے، تلاواں گنے، جھاڑاں گنے، گراؤنڈاں گنے، خبرستانہ کے پیچھے پہلے جاتے تھے، اب بچوں کو دھنڈلانا گا تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، گھر میں بیڈ روم میں بیروے کے پیچھے برقع پہننے کو کھیلتا تھا، نہیں کہ صحیح بات ہے غلط ہے، بچوں کو دھنڈلانا گا تو گھر میں ملتی، پہلے ماں باپ بچوں کو باہر سے گھر میں گھسیٹ کر لاتے تھے، اب ٹائم آ گیا ہے بچوں کو اٹھ کو مر رہے، باہر جا کھیل، یہ موبائل سیٹ باہر جا کھیل کود، صحت آتی تیر ہے کہ نہیں، زمانہ بالکل لوگوں کا ماحول، لوگوں کی عادتیں بدل گئی۔ میں نے اس عورت سے کہا آپ کے اوپر جادو وغیرہ کچھ نہیں ہوا ہے، یہ موبائل کھیل کر کے اس کو ایڈکشن ہو گیا ہے، انگریزی کا لفظ ہے ایڈکشن، ایڈکشن کا مطلب ہے نشہ چڑھ جانا، موبائل کا نشہ اس کو چڑھا ہوا ہے، آپ جو بھی کام بولو گی اس کا گیم پورا نہیں ہوا، اس لیے چڑچڑاپن ہوتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا۔ آپ اپنے بچے کو موبائل سے دور رکھو، چند دنوں میں آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آج کل کھانے پینے کی چیزیں سب ڈپلیکیٹ A to Z، صبح سے لے کر شام تک سب نقلی چیزیں ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں، اس لیے بھی جسمانی اعتبار سے کمزوری ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، حضرت آپ کے اوپر کس نے جادو کیا، آپ کو اللہ نے بتلا دیا ہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں بتلا دیا، اس کا نام مجھے معلوم ہے، اس کا چہرہ مجھے معلوم، کس جگہ جادو کیا سب مجھے معلوم۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا
آپ صحابہ کو بتا دیجئے تاکہ وہ جا کر اس کی خبر لیں کہ پیغمبر کے اوپر جادو کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، اس لیے میں کچھ نہیں چاہتا، میں اسے بدلہ نہیں لیتا، میں اس سے بدلہ نہیں لیتا۔ روایت میں لکھا ہے کہ وہ آدمی زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا جاتا تھا، گلیوں میں ادھر ادھر آمنا سامنا ہوتا تھا، ایک مرتبہ بھی حضور نے اس کو اشارے سے بھی نہیں کہا توچ نہیں کیا کرا سو، حالانکہ حضور کو 100% معلوم، اللہ تعالیٰ نے بتلایا، جبرائیل کے ذریعے بتلایا، قرآن کی صورتیں بیان کر کے نازل کر کے بتلایا، اس کے باوجود پوری زندگی حضور نے اس کا نام تک نہیں لیا۔ اپنے چہیتے دوست حضرت ابو بکر کو نہیں بتایا، عمر کو نہیں بتایا، عثمان کو نہیں بتایا، اپنے چچا زاد بیٹے حضرت علی کو نہیں بتایا، محبوب زوجہ امی عائشہ کو نہیں بتایا، پوری زندگی حضور نے نام نہیں لیا۔ وہ تو صحابہ کو کسی طرح اس آدمی کا نام معلوم ہوا، حضور نے نہیں بتایا۔ اور ایک عجیب بات، وہ جو نوجوان لڑکا تھا نا، جس نے حضور کا کنگھا، اس کے 3-4 دانت اور حضور کے سر کے بال لے جا کر کے لبید بن عاصم کو دیا تھا، وہ نوجوان بیمار ہو گیا، وہ نوجوان بیمار ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پر تشریف لے گئے عیادت کرنے کے واسطے، حالانکہ حضور کو معلوم ہے، فرشتے نے بتلایا ہے کہ یہی وہ بچہ ہے جس نے جادو کرنے میں تعاون کیا ہے، آپ کے سر کے داڑھی مبارک کے بال اٹھا کر کے دیا ہے۔ لیکن جب وہ بچہ بیمار ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے کے لیے، بیمار پرسی کے لیے خود چل کر اس کے گھر پر تشریف لے گئے۔ گھر پر گئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر کے دم وغیرہ کیا، پھر کہنے لگے اس کو دیکھتے ہوئے، اسلم، مسلمان ہو جا۔ وہ یہودی کا بچہ ہے، حضور کی خدمت میں آتا جاتا تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اس سے فرمایا، اے بچے مسلمان ہو جا۔ تو وہ چھوٹا بچہ ہے، ابھی بالغ ہونے کے قریب تھا یا کچھ آگے تھا، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، ابو کیا کہیں گے اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو ابا جان کہنے لگے، کر جو محمد کہہ رہے ہیں کر لے، آج جو محمد بول رہے ہیں آج مان لے ان کی بات کو، کیونکہ باپ کو بھی پتا ہے کہ میرے بیٹے نے جادو کرنے میں معاونت کی ہے، اس کے باوجود پوری زندگی حضور نے اس کو کچھ نہیں کہا، ایک بار بھی پوچھا تک نہیں کہ تو نے ہی میرے بال اٹھا کر کے دیے تھے۔ اور آج بیمار ہو گیا تو حضور خود چل کر کے گھر پر تشریف لائے، اس بیٹے نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور دعا پڑھی، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کو جہنم کے آگ سے نجات دے دی۔ اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، کمال کس کا ہے؟ اپنا ہے، حضور کا خود کا کمال ہے۔ اپنے دشمن کو اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، دشمن کے پاس عیادت کے لیے جا رہے ہیں، اس کو دعائیں دے رہے ہیں، نصیحت کر کے آ رہے ہیں اور شکریہ اللہ کا ادا کر رہے ہیں۔ ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو پوچھنا کیا، میں نمازی بڑا، میں حاجی صاحب، میں فلاں صاحب، سب کچھ کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے یہ کام کروا لیا، ورنہ میرے اندر کچھ بھی نہیں۔ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا۔ ہم نہ ذرہ مال، ہمیں لسٹ لے جاتے سو گھر میں کیا تو ذرا اونچ نیچ ہو گیا تو وہ گلے میں کیا کی دالے کھتی نا لمبے لمبے ان گنے جا کو لسٹ لے لیا بول دی، گھر میں کیا کی طبیعتاں بربر نہیں،
گھر میں بیپارہ کیا چلتے نہیں، بات بات کو لڑائیاں ہوتے ہیں، انہیں پوچھتا کس کے تو اوپر تمہارا ڈاؤٹ ہے کیا؟ ہو ہمیں لسٹ لے لگے، نامہ فرسٹ نام کس کا ہے؟ ساس کا ہے، سیکنڈ نڑند کا ہے، تھرڈ وہ سامنے والی بیکو کا ہے، پورا لسٹ سنا دی، انہیں سنتا رہتا، نامہ لکھتا رہتا، وہ نمبرہ ڈالتا رہتا ہے، اور اس کے باتاں میں انہیں 70-80% سمجھ جاتا اسے کس کے اوپر زیادہ ڈاؤن، کہیں کہ تو انہیں سائیکالوجسٹ انہیں سامنے بیٹھا ہے سو حضرت کمپا ڈبانے والا، انہیں سائیکالوجسٹ ہپنوٹائز کر دیتا ہے آدمی کو، پورا حساب لگانے کے بعد اس کے باتاں سے سمجھ لیتا 80%، اس کا ڈاؤٹ زیادہ کو نڑن کے اوپر ہی 600، اگر کو انہیں پورا حساب لگا کو میں پورا دیکھا ماں تمہارے نڑن کاچ نام آتا ہے، کیا کہ غلط کر کو میں پھرا کو پھاڑ کو دیکھا تو بھی اس کا نام ہی چاہتا ہے انہیں کری ہے سو۔ پھر کیا گیا کہ یہ وہ اتنے جھاڑاں کے پھولاں، اتنے جھاڑاں کے نیم ہوا، اتنے تالاباں کا پانی، تالاباں سب بھی ختم ہو گیا، اب کہاں سے لگاتے ہیں کہ پانی معلوم نہیں، پورا لے جاؤ میں کر کو دیتا ہوں، تمہیں نہا لے ہو کی ڈب جاؤ کی کیا کی۔ ہمیں جو نام بتاتے ہیں وہ بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے۔ کیا جبرائیل علیہ السلام آئے اس کے پاس نام بتانے کے لیے؟ جادو کس نے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا، جبرائیل نے آ کر بتایا، تب بھی حضور نے زندگی بھر اس کو کچھ نہیں کہا، اور ہم ایک ڈپلیکیٹ نے، چور نے آپ کو خامخواہ نام بتا دیا کہ نڑند نے کیا، ساس نے کیا ہے، پوری زندگی ہم اس سے بات نہیں کرتے، اس سے رشتہ ختم کر لے، انوچ کہتے جادو کرے ہیں سو کر کو اس سے بات کرنا ختم کر دیتے، تیرے جنازے کو آتی نہیں، تیری میت کو آتی نہیں کر کے قسم کھا لیتے۔ یہ سب عادت چھوڑیے، کامل مسلمان بن جائیے۔ آج دنیا میں مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہمارے اعمال کے خراب ہونے کی وجہ سے۔